الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما ثلاثة نفر یتماشون اخذهم المطر فمالوا الى غار فی الجبل۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے حسن معاشرت کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئیں، اور موجودہ جو باب چل رہا ہے وہ باب البر والصلہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرنا، لیکن بنیادی طور پر زیادہ جو باتیں ہیں وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا یا حسن سلوک کے معاملات کے متعلق ہیں۔ چنانچہ گزشتہ روایات کے اندر کچھ باتیں بیان ہوئیں جن کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ رب کی رضامندی کو اللہ نے والد کی رضامندی کے اندر پوشیدہ رکھا ہے، اور والدہ کے قدموں کے اندر اللہ نے جنت کو رکھا ہے۔ گزشتہ روایات کے اندر گزرا کہ والد جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے۔ جو بندہ اپنے والد کو راضی کر لے گا تو گویا کہ وہ جنت کے بہترین دروازے سے اندر جائے گا، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو دروازے سے داخل ہوگا تب کہیں جا کر جنت میں جانا ہوگا۔ گزشتہ روایات کے اندر یہ بات بھی گزری کہ والد اگر یا والدین اگر اپنی اولاد کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اس صورت میں شریعت کا حکم یہی ہے کہ طلاق دے دی جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، بڑے درجے کے صحابی ہیں خود بھی، اور ان کے والد صاحب بھی بڑے درجے کے آدمی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کی ایک بیگم تھی، ان سے وہ بہت زیادہ محبت کا معاملہ کیا کرتے تھے، لیکن اس خاتون سے حضرت عمر کو محبت نہیں تھی، تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ آپ اپنی بیگم کو طلاق دے دیں۔ تو عبداللہ ابن عمر کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی اور طلاق دینا گوارا نہ کیا، تو حضرت عمر اس بات کی شکایت لے کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گئے، تو پیغمبر نے بھی فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر کو چاہیے اپنی بیگم کو طلاق دے دے۔ اس کی تفصیلات کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ اگر بیوی کے اندر شرعی قباحت موجود ہو تو اولاد کے لیے والدین کا حکم ماننا یہ واجب ہوتا ہے، اور اگر کوئی شرعی قباحت موجود نہ ہو تب بھی بہتر یہی ہے کہ والدین کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے عورت کو طلاق دے دی جائے۔ گزشتہ روایات کے اندر گزرا کہ اگر کوئی بندہ اپنے والدین کی حیات میں ان کی قدر نہ کر سکا اور فرما برداری یا خدمت وغیرہ نہ کر سکا تو والدین کی دنیا سے جانے کے بعد بھی دروازہ بند نہیں ہوا، بلکہ پیغمبر نے فرمایا کہ ان کے جانے کے بعد ان کے حق میں دعا کی جائے، ان کے حق میں استغفار کیا جائے۔ والد صاحب یا والدین دنیا کے اندر جن لوگوں سے محبت کرتے تھے ان کے ساتھ محبت کا تعلق قائم کر لیا جائے، جن سے صلہ رحمی کیا کرتے تھے ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیا جائے، تو کل قیامت والے دن یہ بندہ بھی جو اگرچہ والدین کی زندگی میں والدین کا فرما بردار نہ بن سکا، لیکن والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے تعلق داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا اور والدین کے لیے استغفار کا معاملہ کیا، تو نتیجتاً یہ بندہ کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر والدین کے فرما برداروں کے اندر لگا رہے گا۔ ایک روایت اور بھی گزری تھی، ایک صاحب آئے سرکار کے پاس، یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ گویا کہ آنے والے کے اقرار کرنے کا مقصد کیا تھا کہ پیغمبر ان کے حق میں اللہ سے معافی کی دعا کر دیں، لیکن اللہ کے نبی نے بجائے اس کے کہ اس کے حق میں استغفار کیا ہو یا معافی کی درخواست کی ہو، پیغمبر نے فرمایا والدہ زندہ ہے؟ کہا جی بالکل والدہ زندہ ہے۔ والدہ زندہ ہے تو بتلایا کہ والدہ زندہ نہیں ہے۔ پوچھا خالہ زندہ ہے؟ فرمایا کہ بالکل خالہ زندہ ہے۔ تو فرمایا اس گناہ کی معافی کا راستہ یہ ہے کہ خالہ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ تو گویا کہ پیغمبر علیہ السلام نے امت کو اس بات پر زور دیا ہے کہ والدین یا ان کے ساتھ جو متعلقین ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ انسان کو آگے فائدہ پہنچائے گا۔ اتنی باتوں کو بیان کرنے کے بعد ابھی جو روایت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے یہ بہت لمبی روایت ہے، اور اس روایت کو حدیث الغار کہا جاتا ہے۔
مشہور و معروف واقعہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ زمانوں میں سے 3 بندوں کا واقعہ بیان کیا۔ ہم سب کے لیے اس کے اندر پیغام یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر وہ بندے جو آفت سے بچ گئے، ان کے پاس کچھ نہ کچھ تھا جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور آئی ہوئی آفت سے ان کی جان بچ گئی۔ اور میں اور آپ جو جدی پشتی مسلمان ہیں، تو ہمیں بھی اپنے نامہ اعمال کے اوپر یا اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر دیکھنے کی ضرورت ہے، کیا ہمارے پاس بھی کوئی ایسا عمل ہے کہ جو بوقت ضرورت، بوقت مصیبت، جو بوقت حاجت ہم اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کو پیش کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے کوئی درست راہ، کوئی خیر کی راہ یا کوئی فائدے کا کام کروا سکیں۔ چنانچہ سرکار نے فرمایا کہ 3 نوجوان تھے، وہ راستے میں جا رہے تھے۔ 3 نوجوان تھے، وہ راستے میں جا رہے تھے۔ 3 نوجوان تھے، وہ راستے میں جا رہے تھے۔ پاکیزہ زمانہ تھا، پاکیزہ دوستیاں تھیں، اور لوگ بھی بڑے پاکیزہ ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ تینوں جا رہے تھے، راستے میں ہو گئی بارش، راستے میں ہو گئی بارش۔ بارش سے بچنے کے لیے ان تینوں نے پہاڑ کے اندر پناہ لی۔ اس زمانے کے اندر چونکہ یتیم خانے، مسافر خانے، یہ اس قسم کے گھر وغیرہ نہیں ہوتے تھے کہ جن سے بچاؤ کی صورت ممکن ہو سکے۔ اس زمانے میں بارش سے اور دھوپ سے بچنے کے لیے یا اپنی جان کو بچانے کے لیے لوگ پہاڑوں کی طرف رخ کرتے تھے اور اپنی جان بچایا کرتے تھے۔ جیسا کہ وہ مشہور واقعہ وہ ہے، کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ ایک بندہ تھا، اس نے اونٹ کے ساتھ جو ہے وہ مستی کر لی، اونٹ کو بیجا مار دیا۔ تو اونٹ کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا کینہ، یعنی وہ دل کے اندر بات رکھتا ہے، اور جب تک بدلہ نہ لے لے تو وہ جان نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی جان مار کے بھاگ گیا، اور ایک دن وہ جانے لگا تو دیکھا سامنے سے وہی اونٹ آ رہا ہے۔ اب کیا کرے جی، جان بچانی ہے، تو ایک طرف اس کے کھائی تھی، یعنی کہ ایک طرف اگر وہ جاتا ہے تو کھائی میں جا کر گرے گا تو بھی مر جائے گا، اور دوسری طرف کو پہاڑ ہے، آگے جاتا ہے تو اونٹ آگے مار دے گا، اور پیچھے جانے کا راستہ نہیں تھا۔ تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ بندہ اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑ کی اوٹ کے اندر گیا۔ اونٹ آیا، اور اونٹ نے آنے کے بعد گردن خالی اندر کی، اور اندر اس کی گردن نہیں پہنچی، لیکن اپنی پوری سی کوشش اس نے کر لی۔ اللہ کی شان، اس بندے کی جان اللہ نے بچانی تھی۔ تو اس غار کے منہ پر ایک بچھو بیٹھا ہوا تھا، ایک بچھو بیٹھا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی اونٹ نے گردن اندر کی، اس بچھو نے اونٹ کی گردن پر ڈنگ مارا، تو ایک آن کی آن میں پگھل گیا۔ اب اس بندے کے لیے جان کے لالے پڑ گئے کہ چلو اونٹ سے بچ کر تو اندر آ گیا تھا، اب تو منہ کے اوپر بچھو بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی مار دے گا۔ چنانچہ وہ جان بچانے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے ٹانگیں کھول کر باہر نکلنے لگا۔ تو وہ جو اونٹ وہاں پر تھا، جو زہر کی وجہ سے مر چکا تھا، اس کے اوپر اس کا پاؤں آ گیا۔ اتنی دیر کے اندر بچھو کے زہر نے اس کے جسم کو پگھلا دیا تھا، لیکن پگھلانا ہی کافی نہیں تھا، وہ جو اندر سے آنے والا بندہ تھا، اس کے جسم کے ساتھ جو اونٹ کا جسم لگا، تو جتنا جتنا حصہ لگا اتنا اتنا حصہ مفلوج ہو چکا تھا، اتنا خطرناک زہر تھا۔ بیانات کے اندر بتلایا جاتا ہے کہ یہ جو بچھو ہے، یہ دنیا کا بچھو ہے، آخرت کے بچھو کے بارے میں کیا خیال کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس زمانے کے اندر لوگ پڑاؤ ڈالنے کے لیے غار وغیرہ کی طرف جاتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بارش کا معاملہ تھا، وہ پہاڑ کے اندر گئے تو اسی پہاڑ کے اوپر سے، اوپر والے حصے سے کوئی پتھر لڑکتا لڑکتا آیا اور آ کر اس غار کے منہ کو بند کر دیا، اور وہ اتنا بھاری بھرکم پتھر تھا کہ یہ تینوں چاہ کر بھی اس کو ہٹا نہیں سکتے تھے۔ اب ان تینوں نے مشورہ کیا، ظاہر ہے کہ اس ٹائم موبائل فون تو تھے نہیں، موجودہ زمانے میں لیٹرین میں چلے جائیں، اگر پانی ختم ہو جائے جیب میں موبائل ہے تو کام آ جاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ تھا ہندوستان کے اندر، بڑا مالدار تھا، اس نے اپنے خزانے کے لیے جو کمرہ خاص کیا تھا، اس کمرے کے دروازے کی جو چابی تھی، وہ چابی صرف اسی کے ہاتھ سے کھلتی تھی، کسی اور کے ہاتھ سے کھلتی نہیں تھی، اور وہ چابی ایسی چابی تھی کہ اگر کوئی بندہ باہر سے اندر جائے کھول سکتا تھا، اندر سے جانے کے بعد خود بخود لوک ہو جاتا تھا، اور چابی اس کی جیب میں ہوتی تھی۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ سونے کی اس کے پاس اینٹیں رکھی ہوئی تھی۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آیا کہ جا کر اینٹیں اپنی گنتا ہوں، اندر گیا تو چابی جیب میں، اور دروازہ مقررہ وقت پر بند ہو گیا۔ اب باہر سے کوئی کھول نہیں سکتا تھا،
اندر وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا، کیونکہ موبائل فون اس کے پاس موجود نہیں تھا کہ کسی کو بتلا سکے کہ دروازہ توڑ لیا جائے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ دروازے کے منہ اپنا غار کے منہ پر آ کر وہ پہاڑ، اب ان تینوں نے مشورہ کیا، بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم تینوں اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر یا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ چنانچہ ان تینوں میں سے پہلا کہنے لگا، خدایا تو اس بات کا گواہ ہے کہ میرے بوڑھے والدین تھے، تو اس بات کا گواہ ہے کہ میرے بوڑھے والدین تھے اور میرے پاس گزر اوقات کے لیے بکریاں تھیں، اور میں روزانہ کی بنیاد پر بکریوں کو چرانے جاتا تھا، انہی بکریوں کو چرا کر واپس آتا، اس کا دودھ نکال کر والدین، اپنے بچوں اور اپنے گھر کے انتظام کے سارے معاملات کیا کرتا تھا۔ اے اللہ تو گواہ ہے اس بات کا، ایک دن چراتے چراتے درختوں نے مجھے بہت دور کر دیا، مطلب چرواتے چرواتے بہت دور نکل گیا کہ شام کے وقت میں واپس آنے میں تاخیر ہو گئی۔ اس تاخیر کی بنیاد پر والدین میرا انتظار کرتے کرتے سو گئے، والدین میرا انتظار کرتے کرتے سو گئے بغیر دودھ پیے۔ میں نے حسب معمول دودھ نکالا اور والدین کے سرہانے جا کر کھڑا ہو گیا۔ خدایا تو اس بات کا گواہ ہے، اس موقع پر میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاؤں کے ساتھ لگ کر بھوک کی وجہ سے بلک بلک کر رو رہے تھے، لیکن میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں۔ خدایا میں ساری رات کھڑا رہا اور والدین کے جاگنے کا انتظار کیا کہ اگر ان کو جگاؤں گا ان کو تکلیف ہوگی، ان کو تکلیف دینا میں نے گوارا نہ کی، یہاں تک کہ وہ صبح اٹھے میں نے دودھ ان کو پیش کیا۔ اے اللہ تو جانتا ہے اگر یہ عمل میں نے خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا تھا تو پہاڑ کے منہ پر، غار کے منہ پر موجودہ پتھر کو اتنا ہٹا دے کہ آسمان ہمیں نظر آ سکے۔ چنانچہ ہاتھ پھیرے جیسے ہی دعا سے تو فوراً پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، آسمان کو دیکھنا شروع ہو گئے۔ دوسرے نے کہا جی تمہاری باری ہے، دوسرے نے کیا کہا تمہاری باری ہے، تو اس نے کہا کہ خدایا تو جانتا ہے میری ایک چچا زاد بہن تھی، بہت زیادہ خوبصورت تھی اور مجھے اس سے اتنی محبت تھی جتنی ایک مرد کو کسی عورت سے محبت ہو سکتی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ جنسی خواہش پورا کرنے کا ارادہ یا خواہش کا اظہار کیا، وہ نہ مانی، یہاں تک کہ اس نے مجھے کہا کہ 100 دینار کا انتظام کرو۔ چنانچہ خدایا تو گواہ ہے کہ میں نے محنت اور مشقت کے بعد 100 دینار جمع کیے، 100 دینار لا کر اپنی چچا زاد کے حوالے کیے، وہ تیار ہو گئی۔ تیار ہونے کے بعد جب قریب تھا کہ میں اس کی شرمگاہ کے قریب پہنچتا، اس نے مجھے کہا کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، کسی اور کی امانت کو ضائع مت کر۔ خدایا تو گواہ ہے یہ بات سن کر میں نے 100 دینار بھی دے دیے اور اس کے قریب بھی میں نہ گیا۔ خدایا تو جانتا ہے اگر یہ عمل خالصتاً تیری رضا کے لیے تھا تو اے اللہ تو پتھر کو تھوڑا سا اور سرکا دے۔ ہاتھ پھیرے، تھوڑا سا پتھر اور سرک گیا، اب کافی حد تک چلا گیا۔ تیسرے نے کہا خدایا تو گواہ اس بات کا، کاشتکار آدمی ہوں، مزدوری پر لوگوں کو رکھتا ہوں۔ خدایا ایک دن ایک مزدور میں نے رکھا اور مزدوری طے کی تھی چاول کی ایک مخصوص مقدار، صبح سے لے کر شام تک مزدور نے کام کیا۔ شام کو جب چاول اس کو میں دینے لگا، اس نے انکار کیا، ناراض ہو کر چاول چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ خدایا وہ چلا گیا تو میں نے ان چاولوں کو کھایا نہیں، وہ چاول میں نے کاشتکاری کے اندر لگائے۔ اس چاول کے نتیجے میں جو مال پانی آیا اس سے میں نے بیل خریدے، ان بیلوں کی وجہ سے آگے ان بیلوں کی حفاظت کے لیے اسی چاول کی کاش میں سے میں نے چرواہے رکھے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا مواد تیار ہو گیا۔ عرصہ دراز کے بعد وہ بندہ میرے پاس آیا کہ اللہ سے ڈر اور میری مزدوری مجھے واپس کر، تو میں نے اس سے کہا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو چرواہے موجود ہیں اور جو اپنا گائے بیل بھینسیں موجود ہیں وہ سب تمہارا مال ہے۔ خدایا تو جانتا ہے اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو خدایا پہاڑ کے منہ کو کھول دے۔ چنانچہ 3 بندوں کے مقبول اعمال کے وسیلے سے مانگی گئی دعاؤں پر اللہ نے پہاڑ کا منہ کھول دیا اور وہ تینوں آزاد ہو گئے۔ سوال یہ ہے ہم سب کے لیے،
ان میں سے جو اس سے ریلیٹو واقعہ ہے وہ تو بوڑھے والدین کا آ گیا، لیکن سوال یہ ہے کیا ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہے؟ بولو بابو، کیا چیز؟ ہاں بوڑھے ماں باپ مر گئے، سارے بوڑھے ماں باپ، بوڑھوں کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس کوئی عمل ہے ایسا؟ بولو، اللہ نہ کرے آج پھنس جائیں۔ ہمارے یہاں رات کو ایجنسیاں چھاپے مارتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، چھاپے مارتی ہیں تو ہمارے شہزادے جو ہے نا دوسروں کے گھروں میں جا کے سوتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی کئی مرتبہ کہ رات مسجد میں گزارنے کی، میں نے کہا کہ مسجد کو متنازع نہ بناؤ، مسجد کو متنازع نہ بناؤ، آپ کام باہر غلط کرو اور پناہ لینے کے لیے اللہ میاں کے گھر میں آ جاؤ۔ جیسے کسی کے گھر پر کوئی مہمان گیا، اس کو کہا کہ اس پنکھے کے نیچے بیٹھیں ثواب ہوگا، اس پنکھے کے نیچے بیٹھیں ثواب ہوگا۔ اسے کہا وہ کیوں؟ کہا یہ مسجد سے چھپایا ہے۔ یہ کہاں سے چھپایا ہے؟ یہ مسجد سے چھپایا ہے۔ تو آ رہی سمجھ میں؟ سوال یہ ہے ہمارے پاس کوئی عمل ہے؟ بولیے، ہمارے پاس کوئی عمل ہے؟ اسی بنیاد پر ہم دعاؤں کے اندر کیا کہتے ہیں؟ خدایا تجھے محمد الرسول اللہ کا واسطہ، ہم ایسا ہی کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں خدایا تجھے حسنین کریمین کا واسطہ، تجھے سیدہ فاطمۃ الزہرا کا واسطہ، تجھے خلفائے راشدین ازواج مطہرات کا واسطہ۔ بنیادی وجہ یہ ہے ہمارے پاس اپنے پلے میں کوئی عمل موجود نہیں ہے، یہ اس زمانے کے عوام الناس دے، یہ کوئی علماء فضلاء کا واقعہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا مزدور لوگ دے، آپ نے دیکھا کہ مزدور لوگ دے، آسان طریقہ ہمارے پاس یہی ہے، ہم بھی کوئی نہ کوئی ذخیرہ رکھ لیں، ہم بھی کوئی نہ کوئی ذخیرہ رکھ لیں اپنے پاس، تاکہ وہ عمل کل مشکل کے وقت میں ہمارے کام آ سکے، وہ عمل کل مشکل کے وقت میں ہمارے کام آ سکے۔ اور یہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ موقع ہر بندے کو دیتے ہیں، یہ نہیں کہ موقع نہیں ملتے، نہیں، اللہ موقع دے گا، اللہ موقع دے گا کہ ایسا کوئی عمل ہو کہ جس عمل کی بنیاد پر ہمارا مقام بلند ہو جائے۔ ہم مواقع گنوا دیتے ہیں کبھی گپ شپ کے اندر۔ اب دیکھو گھر کے اندر نمک میں، کھانے میں نمک تیز ہو گیا تو مثلا ناصر بھاجی جیسا دو بیویوں والا غصے میں تو آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہاتھ اٹھایا، صرف یہ سوچ کر نیچے کر لیا کہ جیسے یہ ایسے ہی میں، جیسے یہ میرے ماتحت تو میں اللہ کے ماتحت ہوں، آج میں اس کو معاف کرتا ہوں، کل اللہ مجھے معاف کرے گا۔ اب یہ عمل تھا، اس کی قبولیت کا سبب بن گیا۔ اس موقع پر ریاکاری نہیں دی، خالصتاً اللہ کے ڈر سے اللہ ایک عمل کی بنیاد پر انسان کو اٹھا دیتا ہے۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ فرید خان بھرکی، فرید خان طوفان آ رہی ہے؟ تو ہمارے پاس مواقع ہیں، ان مواقع کو ضائع نہ کیا جائے۔ اس کے لیے آسان سا طریقہ کار حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھیا جو بھی کام کرو نا، کام کرنے سے پہلے 2 سیکنڈ کے لیے رک کر اپنے نیت کو خالص کر دو، یہ اللہ خالص تیرے لیے کر رہا ہوں۔ بات ختم ہو گئی۔ خالص کس کے لیے کر رہا ہوں صدارت؟ کس کے لیے؟ میں نے تو نہیں بولا اللہ کے لیے، خالص کس کے لیے کر رہا ہوں؟ تیرے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ خالص تیرے لیے کر رہا ہوں۔ اگر انسان کرتا رہے گا تو کوئی وقت تو ایسا آئے گا نا کہ جو وقت ہوگا قبولیت کا، اور ہمارا بیڑا کیا ہو جائے گا؟ پار ہو جائے گا۔ اتنی بات واضح ہو گئی جی؟ تو بنیادی چیز کیا ہے؟ والدین کو ہر چیز پر فوقیت دینا، والدین کو بیوی پر بھی فوقیت دینا، والدین کو۔ آج کل کے زمانے میں نکاح نامے کے اندر یہ شرطیں لگائی جاتی ہیں، طلاق نہیں دے گا، دے گا تو 10 لاکھ روپیہ، ٹھیک ہے؟ یہ کہاں سے آ گئی بھیا؟ تو جب 10 لاکھ روپے پر پابندی، دوسری شادی نہیں کرے گا، والدین کے ساتھ نہیں رہے گا، تو یہ جو ساری پابندیاں ہیں یہ غیر شرعی ہیں۔ کیا ہیں؟ غیر شرعی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے آج اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ کریں گے، کل کو ہمارے ماں باپ بھی ہمارے ساتھ یہی کریں گے۔ 7ویں کلاس کی یا 8ویں کلاس کی یا 6ٹھی کلاس کی اردو کی بک کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ بوڑھا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ جوان بیگم تھی جیسے ہماری ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ بڑھاپے کی وجہ سے کھانستا تھا، تو بہو نے اپنے شوہر سے، مطلب بہو نے اس بندے کے بیٹے سے کہا یہ بڑے میں ٹک ٹک کرتے رہتے ہیں، ان کو ذرا سائیڈ پر رکھ دو، ان کو ذرا سائیڈ پہ کر دو۔ تو گھر کے کونے میں ان کو جگہ دی گئی، تو وہاں پر ٹھنڈ لگتی تھی بابا کو، تو بابا کو ٹھنڈ لگتی تھی تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے، انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے، تو اس نے اپنے بیٹے سے، یعنی بڑے میاں کے پوتے سے کہا جاؤ فلاں کمبل اندر سے لے آؤ، تو وہ گیا بچہ اور کمبل کے 2 ٹکڑے کر کے لے آیا۔
دو ٹکڑے کر کے لے آئے تو ویسے کمبل چھوٹا وہ بابا جی پر پورا نہیں آ رہا تھا، تو فوراً دادا نے اور بیٹے نے کہا کہ یہ آپ نے آدھا کیوں کیا؟ کہا کہ ابا حضور آدھا آپ کے لیے رکھا ہے، کل آپ نے بھی تو جگہ پر پہنچنا ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ آج جو کچھ ہم اپنے والدین کے ساتھ کریں گے، آج اگر میں اپنی بیوی کو لے کر اپنے ماں باپ سے الگ ہو جاتا ہوں تو میں یہ گمان نہ کروں کہ میری بہو میری خدمتگار ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ لوگ ہیں نا سیپریٹ رہائش، تو بات یہ ہے کہ بہت سارے حقوق بھی تو ہیں۔ مانتا ہوں کہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا، ذمہ داری نہیں ہے، لیکن وہیں پر دوسری طرف شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ اگر گھر کو چلانا ہوگا ایک دوسرے کیا ان کے والدین کا احترام کرنا ہوگا۔ اگر میری بیوی میرے ماں باپ کو گالیاں دے تو کیا میں اپنی ساس سسر کی خدمت کروں گا؟ ان کے بارے میں اچھی رائے قائم کروں گا؟ اگر ہماری بیویاں اگر ہمارے والدین کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتی ہیں اور ہم درمیان میں پھنس گئے تو کیا کریں؟ بیوی کی سائڈ پر جائیں یا ماں کی سائڈ پر؟ تو ماں کی سائڈ پر جانا ہوگا۔ اتنی بات واضح ہوگی۔ اگلی روایت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک صحابی آئے، ناصر باجی ایک صحابی اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے جہاد میں جانے کا، آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار جہاد میں جانے کا ارادہ ہے، آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، جہاد میں جانے کا ارادہ ہے، آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے یہ نہیں کہا بسم اللہ کیجئے، سرکار نے پہلا سوال پوچھا والدہ ہیں گھر پر؟ کہا جی بالکل ہے۔ سرکار نے فرمایا والدہ کی خدمت کرو، تمہیں وہیں پر والدہ کی خدمت کے نتیجے میں تمہیں جہاد کا اجر ملے گا۔ یہ کون سی صورت ہے کہ جب والدین کی خدمت والا اور کوئی موجود نہ ہو، والدین کی خدمت والا اور کوئی موجود نہ ہو اور جہاد فرض عین بھی نہ ہو۔ اگر جہاد فرض عین ہے جیسا کہ نماز فرض عین ہے تو ماں مر رہی ہے تو مرنے دو، پہلے نماز پڑھنی ہے، پہلے کیا کرنی ہے؟ لازمی نہیں ہے جماعت سے پڑھیں، ہر نماز کے لمبا ٹائم ہوتا ہے۔ آج کل فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے 5 غالباً 32 پر یا 33 پر اور ختم 35 پر اور ختم ہو رہا ہے لگ بھگ 6:40 یا 50 کے لگ بھگ۔ یہ لمبا ٹائم ہے، آپ کی جماعت کا ٹائم ہے 6:15۔ اب آدمی سوچے کہ میں نے جی لازمی جانا ہے، نہیں لازمی نہیں جانا، آپ کے پاس ایک لمبا ٹائم ہے۔ آپ یہ بہانہ نہ بنائیں کہ جی والدہ کی خدمت کروں، ادھر جماعت کی نماز چھوٹ رہی ہے، اس موقع پر والدہ کی خدمت کریں، اپنی نماز ادا کر لیں، وقت کے اندر نماز کو نہیں چھوڑنا۔ یہی معاملہ جہاد کا بھی ہے۔ اگر ایک طرف جہاد فرض عین ہے اور دوسری طرف ماں کو خدمت کی ضرورت ہے تو فرض عین کی صورت میں وہاں جائیں گے وگرنہ ادھر جائیں گے۔ اگلی بات جو بڑی خطرناک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سرکار نے فرمایا جو بندہ عمران خان بھرکی وہ اس کا دوست ہے، وہ گاؤں میں ہے، وہ بھی پی ٹی آئی کا ہے، آپ بھی پی ٹی آئی کے ہیں، یا سارے جماعتوں والے بیٹھے نا، وہ پیچھے پی ٹی آئی کا پی پی وہ مشترکہ، اچھا آپ پی پی نہیں ہے، جھنڈے دھونی کے لگاتے تھے، ہاں اب ہمیں کیا پتہ، ٹھیک ہے، ہاں پی ٹی آئی نا مختلف قسم کے لوگ۔ آپ جی آ رہی سمجھ، وہ پیچھے جماعت اسلامی ہے، وہ بولے گا میں بھی نہیں، بولا کہ پورا پروگرامات ان کے کرواتا ہے۔ بہرحال سرکار ہاں مولانا والے، میں خود بھی مولانا والا ہوں، مولانا کے پیچھے چلیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ اس حال میں صوبہ کرے، جو بندے سے مراد بیٹا بیٹی اولاد، جو بندہ اس حال میں صوبہ کرے کہ اس کے والدین، وہ اپنے والدین کا فرما بردار ہے، مطلب والدین کے حقوق ادا کرتا ہے، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک ہے تو 1 دروازہ کھولا جاتا ہے، اور اگر 2 ہیں تو 2 دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اور اس کے مد مقابل جو بندہ اس حال میں صوبہ کرے، جو بندہ اس حال میں صوبہ کرے کہ وہ والدین کے حقوق کی پاسداری نہیں کرتا، اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک ہے تو 1 دروازہ کھولا جاتا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی خطرناک بات ہے۔ اب اعجاز سے لے کر عمران کے تو والدین نہیں ہیں، چلو جو ان کے تو ہیں نا، سارے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ کیا ہم والدین کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم والدین کو وقت دیتے ہیں؟ کیا والدین کے بارے میں مثبت سوچ اور فکر ہم اپنے دماغ میں بٹھاتے ہیں؟ بولیے، نہیں بٹھاتے نا۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کو یہ نہ پتا ہو کہ میری والدہ کو یا میرے والد کو کون سی چیز بہتر لگتی ہے؟ کوئی ایسا ہے؟ سب کو پتا ہوگا میری ماں شوق سے کیا کھاتی ہے
اور پیغمبر کا فرمان جو مومن کا دل خوش کرے وہ جنت کے بیچوں بیچ مجھ سے گھر لے لے. ٹھیک ہے، ہمیں ماں کی خواہش کا پتہ ہے، ماں کو بتائے بغیر اس کی پسند کی چیز جیب میں ڈال کر ماں کے سامنے رکھیں گے تو ماں کا کلیجہ بڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے. پھر ماں جو دعا دے گی ہم کہاں ہوں گے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آ رہی ہے نیک ولی یا نور ولی؟ نور ولی اور نیک ولی. ارے موسیٰ نے کہا تھا خدایا جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ فرمایا فلاں کسائی. برکی کیا کہا؟ فلاں کسائی. حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر کہ نبیوں میں تیسرا نمبر ان کا آتا ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اور روئے زمین پر واحد پیغمبر، اس جہاں کی چیزوں کے ساتھ اللہ میاں سے بات کرنے والے. ہمارے پیغمبر تو اوپر گئے تھے نا، تو پہلے سسٹم پورا منتقل کیا تھا نا، اس کے بعد گئے ہیں. لیکن دنیاوی اعتبار سے کسی انسان نے اگر رب سے کلام کیا تو حضرت موسیٰ تھے. کتنا بڑا مقام ہے، تو پوچھ ہی لیا خدایا کون ہوگا جنت میں میرے ساتھ؟ کہا فلاں کسائی. کون ہوگا؟ فلاں کسائی. تو بڑے حیران ہوئے. اب اللہ میاں سے یہ تو نہیں شکوہ کر سکتے کہ نبی کا دل کسی انسان کے بارے میں گندا نہیں ہوتا، لیکن تعجب ہوا آخر وہ کسائی ہے تو کون سے ایسا عمل کرتا ہوگا؟ عام طور پر کسائی ناپاک رہتے ہیں، خون وغیرہ لگا رہتا ہے، اتنے عبادت گزار بھی نہیں ہوتے. چنانچہ تجسس کی بنیاد پر گئے، مطلوبہ جگہ پر صدارت پہنچ گئے. وہاں پر پہنچنے کے بعد دیکھا ایک کسائی ہے، لوگوں کو گوشت کاٹ کر دیتا شام کا وقت ہوتا ہے، اسی گوشت میں سے نرم حصہ گوشت کا نکال کر تھیلی میں ڈال کر اپنے گھر کی طرف پیچھے حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ نے نہیں کہا کہ میں موسیٰ ہوں، کوئی بات نہیں بتلائی. دروازے پر پہنچ کر کہا کہ مہمان نوازی کے لیے اگر آپ تیار ہوں تو تھوڑا وقت میں رہنا چاہتا ہوں. کہا بالکل. حضرت موسیٰ اندر گئے، یہ اسرائیلی واقعہ ہے، اسرائیلی روایات ہیں. اندر گئے تو دیکھا بڑھیا ہے، یہ آنے والے نے سامان سائڈ پہ رکھا، اس کو نہلا دھلا کر صاف ستھرا کر کے بستر چینج کر کے دوبارہ لٹایا، لایا ہوا گوشت پکایا، اس کو نرم کیا، چبا کر ماں کے اپنا اس عورت کے منہ کے اندر ڈالا. جب کھانا وغیرہ ختم ہو گیا تو زیر لب وہ کچھ نہ کچھ بڑبڑانے لگی. حضرت موسیٰ نے پوچھا میاں یہ کون ہے؟ کہا میری والدہ ہے. کہا کہ یہ خدمت کا میں روزانہ کرتا ہوں، میری ماں کا میرے علاوہ کوئی نہیں. تو کہا کہ یہ بعد میں کیا کہہ رہی تھی؟ کہا کہ ماں ہے وہ کہہ رہی تھی اللہ تجھے جنت کے اندر موسیٰ کا ساتھی بنائے. ٹھیک ہے، اللہ تجھے جنت کے اندر موسیٰ کا ساتھی بنائے. تو اب ایک صورت ہمارے پاس یہ ہے کہ والدین کی خواہش، والدین اور اللہ میاں یہ دونوں معمولی چیزوں پر راضی ہو جاتے ہیں. آ رہی سمجھ میں؟ کوئی زیادہ لانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کیا فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ تم اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاؤ، اللہ تمہارے تھوڑے کیے پر راضی ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. تو والدین کے متعلق بھی یہی ہے کہ تھوڑا سا کر لیں. آج موسیٰ خان چاچا کے جا کر سر میں مالش کر دینا، ٹھیک ہے نا. اپنی جو آپ کی سوتیلی ماں ہے اس کی پسند کی کوئی چیز لے کر چلے جانا، وہ جو ہاتھ اٹھیں گے نا وہ مردود نہیں ہوں گے. آپ مجھ سے یا کسی بھی امام سے، کسی مولوی سے، کسی شیخ سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، خدا کی قسم ان دعاؤں کی قبولیت کا کوئی کنفرم نہیں ہے. لیکن ماں باپ کی دعا 110% یہ اولاد کے حق میں کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے. پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا والدین یا تو تمہاری جنت ہیں یا تمہاری دوزخ ہے. مطلب ان کو راضی کر لو گے جنت مل جائے گی، اور ان کو ناراض کرو گے تو جہنم مل جائے گی. تو یہ خلاصہ ہے. اور آگے والی روایت کے اندر فرمایا کہ جو محبت کی نگاہ ڈالتا ہے والدین کے چہرے پر ایک مرتبہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. کتنا؟ اگلے نے فوراً کہا، صحابی تھے، صحابی نے فوراً کہا یا رسول اللہ اگر دن کے اندر 100 مرتبہ نگاہ ڈالے تو پیغمبر نے فرمایا اللہ اکبر و اطیب، مطلب اللہ اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. تم نگاہیں ڈال ڈال کر تھک سکتے ہو، اللہ ثواب دے دے کر نہیں تھکے گا. یاری سمجھ میں؟ اور جن کے والدین نہیں ہیں اب فضائل کا پتہ چلا، ان کے لیے بھی دروازہ بند نہیں ہے. استغفار کریں ان کے لیے. بس صرف یہ نیت کر لیں صبح اٹھ کے خدا آج کے دن میں جو بھی نیکی کا کام کروں گا خدا اس کا ثواب تو میرے والدین کو پہنچا دے. کہانی ختم ہو جائے گی. بول شبیر. رجب علی کے لیے عبد الشکور نہیں، کیا نام تھا؟ دین اسلام. آپ نیت کریں. کیا کریں؟ نیت کریں. تو نیت کے اندر تو کیا کہتے ہیں؟ نیت، مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر ہے.
مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر ہے. کیا خیال ہے سیٹھ؟ ہے کہ نہیں ہے؟ مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر. ہم نیت کر لیں خدایا اب کے بعد میں جو بھی نیکی کا کام کروں اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام ازواج مطہرات، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام، بدری صحابہ، احزاب کے حدیبیہ والے، فتح مکہ والے دن کے صحابہ، یا اللہ تمام ائمہ، تمام فقہا، مجتہدین، مفکرین، محدثین سب تک پہنچا. تمام ایمان والے مرد، ایمان والیاں عورتیں جو زندہ ہیں یا جو مر گئے یا جو قیامت کی صبح تک آئیں گے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اگر ہم ثواب بخشیں گے. اربوں کھربوں کی تعداد میں مخلوق ہے جو دنیا سے چلی گئی، ہر ایک کے نامہ اعمال میں پورے ایک قرآن کا ثواب اور اتنا ہی ثواب ہمارے نامہ اعمال کے اندر بھی ہوگا. ٹھیک ہے بھیا؟ تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے. کل جمعرات درس نہیں ہوگا، پرسوں جمعہ ہے، انشاءاللہ دوبارہ سے درس قرآن کو شروع کریں گے. اللہ پاک توفیق عمل نصیب